إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائے دیے گئے ہیں، قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکوں نے حرمت والے مہینوں میں بھی رد و بدل کر رکھا تھا۔ مشرکوں کے کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی فاسد رائے کو اور اپنی ناپاک خواہش کو شریعت الہی میں داخل کر کے اللہ کے دین کے احکام الٹ پلٹ کر دیتے تھے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔ 3 مہینے کی حرمت تو وہ ٹھیک ٹھاک رکھا، پھر چوتھے مہینے کی حرمت کو اس طرح بدل دیا کہ محرم کو صفر کے مہینے میں کر دیا اور محرم کی حرمت نہ کی، تاکہ بظاہر سال کے 4 مہینے کی حرمت بھی پوری ہو جائے اور اصلی حرمت کے محرم مہینے میں لوٹ مار قتل و غارت بھی ہو جائے۔ اور اس پر اپنے قصیدوں میں داد لیتے تھے اور فخریہ اپنا یہ فعل اچھالتے تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جنادہ ابن عوف ابن امیہ کنانی، یہ ہر سال حج کو آتا، اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی۔ یہ منادی کر دیتا کہ نہ تو ابو ثمامہ کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی بات میں کوئی عیب جوئی کر سکتا ہے۔ سنو، پہلے سال کا صفر مہینہ حلال ہے اور دوسرے سال کا حرام، بس ایک سال کے محرم کی حرمت نہ رکھتے، دوسرے سال کے محرم کی حرمت بنا لیتے۔ ان کی اسی زیادتی کفر کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ بات تفسیر ابن جریر میں موجود ہے۔ یہ شخص اپنے گدھے پر سوار آتا اور جس سال یہ محرم کو حرمت والا بنا دیتا، لوگ اس کی حرمت کرتے، اور جس سال وہ کہہ دیتا کہ محرم کو ہم نے ہٹا کر سفر میں اور سفر کو آگے بڑھا کر محرم میں کر دیا ہے، اس سال عرب میں اس ماہ محرم کی حرمت کوئی نہ کرتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی کنانہ کے اس شخص کو قلمس یا قلمس کہا جاتا تھا۔ یہ منادی کر دیتا کہ اس سال محرم کی حرمت نہ منائی جائے، اگلے سال محرم اور سفر دونوں کی حرمت رہے گی۔ بس اس کے قول پر جاہلیت کے زمانے میں عمل کر لیا جاتا، اور اب حرمت کے اصلی مہینے میں جس میں ایک انسان اپنے باپ کے قاتل کو پا کر بھی اس کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اب آزادی سے آپس میں خانہ جنگیاں لوٹ مار ہوتی۔ لیکن یہ قول کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ گنتی میں وہ موافقت کرتے تھے، اور اس میں گنتی کی موافقت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک سال میں 3 مہینے رہ جاتے ہیں اور دوسرے سال میں 5 ماہ ہو جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حج فرض تھا ذی الحجہ کے مہینے میں، لیکن مشرک ذی الحجہ کا نام محرم رکھ لیتے، پھر برابر گنتے جاتے اور اس حساب سے جو ذی الحجہ آتا اس میں حج ادا کرتے، پھر محرم کے نام سے خاموشی برت لیتے، اس کا ذکر ہی نہ کرتے، پھر لوٹ کر محرم کا نام سفر رکھ دیتے، پھر رجب کو جمادی الاخری، پھر شعبان کو رمضان اور رمضان کو شوال، پھر ذوالقعدہ کو شوال، ذی الحجہ کو ذی القعدہ اور محرم کو ذی الحجہ کہتے، اور اس میں حج کرتے، پھر اس کا اعادہ کرتے اور 2 سال تک ہر ایک مہینے میں برابر حج کرتے۔ جس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا، اس سال مشرکوں کی اس گنتی کے مطابق دوسرے برس کا ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ کے حج کے موقع پر ٹھیک ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور اسی کی طرف رسول اللہ نے اپنے خطبے میں اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا کہ زمانہ الٹ پلٹ کر اسی ہیئت پر آ گیا ہے جس ہیئت پر اس وقت تھا جب زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے رچائے، بسائے، بنائے۔ لیکن یہ قول بھی درست نہیں معلوم ہوتا، اس وجہ سے کہ اگر ذوالقعدہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حج ہوا تو یہ حج کیسے صحیح ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں فرمان ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آج کے حج اکبر کے دن مشرکوں سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان ہے۔ اسی کی منادی صدیق رضی اللہ عنہ کے حج میں ہی کی گئی، بس اگر یہ حج ذوالحجہ کے مہینے میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو حج کا دن نہ فرماتے، اور صرف مہینوں کی تقدیم تاخیر کو، جس کا بیان اس آیت میں ہے، ثابت کرنے کے اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ مشرکین ایک سال تو محرم الحرام کے مہینے کو حلال کر لیتے اور اس کے عوض ماہ سفر کو حرمت والا کر لیتے، سال کے باقی مہینے اپنی جگہ رہتے، پھر دوسرے سال محرم کو حرام سمجھتے اور اس کی حرمت و عزت باقی رکھتے،
تاکہ سال کے 4 حرمت والے مہینے جو اللہ کی طرف سے مقرر تھے ان کے گنتی میں موافقت کر لیں۔ بس کبھی تو حرمت والے تینوں مہینے جو پے در پے ہیں ان میں سے آخری ماہ محرم کی حرمت رکھتے، کبھی اسے سفر کی طرف مؤخر کر دیتے۔ رہا رسول اللہ کا فرمان مبارک کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، یعنی اس وقت جو مہینے ان کے نزدیک ہے وہی مہینے صحیح گنتی میں بھی ہے۔ اس کا پورا بیان ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، واللہ عالم۔ امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کام کو سب سے پہلے کرنے والا قلمز تھا۔ حذیفہ بن عبد ابن فقیم ابن عدی ابن عامر ابن ثعلبہ ابن حارث ابن مالک ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، پھر اس کا بیٹا عباد، پھر اس کا لڑکا قلع، پھر اس کا لڑکا امیہ، پھر اس کا بیٹا عوف، پھر اس کا لڑکا ابو ثمامہ جنادہ۔ اسی کے زمانے میں اشاعت اسلام ہوئی۔ عرب لوگ حد سے فارغ ہو کر اس کے پاس جمع ہوتے، یہ کھڑا ہو کر انہیں لیکچر دیتا اور رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی حرمت بیان کرتا، اور 1 سال تو محرم کو حلال کر دیتا اور محرم سفر کو بنا دیتا، اور 1 سال محرم کو ہی حرمت والا کہہ دیتا کہ اللہ کی حرمت کے مہینوں کی گنتی کے موافق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا حرام حلال بھی ہو جائے۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریچ گئے ہو؟ سنو، زندگانی دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دیں گے اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد سے جی چرانے والوں کو تنبیہ۔ ایک طرف تو گرمی سخت پڑ رہی تھی، دوسری طرف پھل پک گئے تھے اور درختوں کے سائے بڑھ گئے تھے۔ ایسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں اپنے ساتھ چلنے کو سب سے فرما دیا۔ کچھ لوگ جو رہ گئے تھے انہیں جو تنبیہ کی گئی، ان آیتوں کا شروع اس آیت سے ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں پر ریچ کر آخرت کی باقی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی ہستی ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے، اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلیفہ راشد، نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا۔ اسے دیکھ کر فرمایا، پس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں۔ پھر پیٹ موڑ کر رون کر کہنے لگے، ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے، افسوس ہم دھوکے ہی میں رہے۔ پھر ترک جہاد پر اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں کہ سخت دردناک عذاب ہوں گے اگر جہاد کو ترک کیا۔ ایک قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلوایا، وہ نہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں پھولنا نہیں کہ ہم رسول اللہ کے مددگار ہیں، اگر تم درست نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر کے اپنے رسول کے ساتھی اوروں کو کر دیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو مجاہدین جہاد کر ہی نہ سکیں، اللہ تعالیٰ میں سب قدرتیں ہیں، وہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں پر اپنے غلاموں کو غالب کر سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 انفروا خفافا وثقالا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، یہ سب آیتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة سے منسوخ ہیں۔ لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ اس کی تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنے کو فرمائیں وہ فرمان سنتے ہی اٹھ کھڑے ہو جائیں،
فی الواقع یہ توجیہ یعنی وجہ بہت ہی عمدہ ہے، واللہ اعلم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر اے مسلمانوں تم ان کی یعنی ہمارے نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد اس وقت کی تھی جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، یعنی ان کے شہر مکے سے۔ دو میں سے دوسرا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے کہہ رہے تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ نے کافروں کی بات پست کر دی، بلند و عزیز تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نبی، صدیق اور قصہ غار۔ تمہیں مسلمانوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و تائید چھوڑ دو تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنے رسول کا خود ناصر، مؤید، کافی اور حافظ ہوں۔ یاد کر لو ہجرت والے سال جبکہ کافروں نے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا قید یا دیس نکالنے کی سازش کی تھی، اور رسول اللہ اپنے سچے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنے تنہا مکہ مکرمہ سے نکل بھاگے تھے۔ کون ان کا مددگار تھا؟ 3 دن مارے خوف کے اس ڈر سے غار میں گزارے کہ ڈھونڈنے والے مایوس ہو کر واپس چلے جائیں تو یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کا راستہ لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لمحہ بلمحہ گھبرا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسکین فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ ابو بکر، ان 2 لوگوں کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کے تیسرے خود اللہ تعالیٰ ہوں؟ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم نے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کہا کہ اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کو بھی دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ ان 2 کو کیا سمجھتے ہیں جن کے تیسرے خود رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ ہوں؟ الغرض اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیر یہی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ تو مطمئن اور سکون و تسکین والے تھے ہی، لیکن اس خاص حال میں تسکین کا اثر نو بھیجنا کچھ اس کے خلاف نہیں، اسی لیے اسی کے ساتھ فرمایا کہ اپنے غائبانہ لشکر اللہ تعالیٰ اتار کر ان کی یعنی نبی کی مدد فرمائی، یعنی بذریعے فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو دبا دیا اور اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا کیا، شرک کو پست کیا اور توحید کو اونچا کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، دوسرا حمیت قومی کے لیے، تیسرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ کا مجاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند و بالا کرنے کی نیت سے لڑے وہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر غالب ہیں، جس کی مدد کرنا چاہے کرتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے کوئی پڑھ سکے نہ اللہ کے ارادے کو کوئی بدل سکے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے لب ہلا سکے یا آنکھ ملا سکے؟ اللہ کے سب باتیں اور سب کام حکمت و مصلحت، بھلائی اور خوبی سے پر ہیں۔ تعالی شأنہ وجد مجدہ، اللہ کی شان بھی بلند و بالا ہے اور بزرگی بھی بلند اور عظمت والی۔